ایک سوال یہ پوچھا کہ اگر بیوی حمل سے ہو تو کیا ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو بیوی اگر حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس سے مل سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر، کوئی دیندار ڈاکٹر یہ کہے کہ اس سے خطرہ ہے، طبی نقصان ہے، تو اچھا ہے نہ ملے. اگر طبی نقصان ہے، میڈیکلی نقصان ہو سکتا ہے تو نہ ملے، لیکن شرعاً مل سکتے ہیں، جائز ہے. خام میں وضو کرنا اور نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو خام میں وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ کامیابی کو، مقصد کو حاصل کرنے کی پہچان ہے. یعنی وہ اپنی منزل کو پائے گا اور مقصد میں کامیاب ہوگا، خیر کی اسے توفیق ہوگی. کیا جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور جس کو نماز جنازہ نہ آتی وہ کیا کرے؟ تو یہ بڑی شومی قسمت، بدقسمتی کی بات ہے کہ نماز جنازہ ہوتا رہتا ہے اور بعض غافل ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کی وہ جانتے ہی نہیں، چونکہ سیکھتے نہیں، علماء سے تعلق کم ہو گیا، مسجد سے تعلق کم ہو گیا، مسجد والوں سے تعلق کم ہو گیا، تو ان کو آتی نہیں، ضروری فرائض بھی نہیں آتے. حالانکہ وہ آسان ہے. نماز جنازہ جو ہے، نماز جنازہ میں فرض جو ہے صرف 2 چیزیں. ایک تو تکبیر کہنا 4، اللہ اکبر، تو اللہ اکبر تو ہر آدمی جانتا ہے، غیر مسلم بھی جانتا ہے، تو اللہ اکبر کہنا 4 بار، اور کھڑے ہونا. تو یہ وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی فرض، تو اس کی نماز ہو گئی. لیکن اس میں جو پڑھا جاتا ہے، جو اس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ مسنون دعائیں، وہ سنت ہے. تو اچھا ایک آدمی، چونکہ دعا کے لیے تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کی، پھر تو قبر پہ جانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کو، تو اچھا ہے مسلمان کے لیے دعا کرے. اور وہ دعا بڑی جامع ہے، اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ومیتنا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، صغیرنا، کبیر، چھوٹوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، اور سب کی مغفرت فرما. وہ تو بڑی جامع دعا ہے، تو اس لیے وہ تو اس لیے بھی یاد کرنی چاہیے کہ وہ تو فائدے کی چیز ہے. اور پھر آخری ملاقات ہے، اس کے لیے دعا کا آخری موقع ہے، پھر آدمی کو یاد رہے نہ رہے، اس لیے بڑا اجر ہے. اور غسل اپنے ہاتھ سے دینا، ہم یہ کرتے ہیں کہ غسل کے لیے بھی ڈھونڈتے ہیں، کہیں دور سے لاتے ہیں، حالانکہ ہمارا عزیز ہے کوئی تو ہم خود غسل دیں اسے. اور اگر کوئی ایسی بات دیکھیں، چہرہ کالا پن، یہ کچھ اور گناہ کا اثر وغیرہ، تو اس کا اظہار نہ کریں، کسی کو بتائیں نہیں، لیکن خود غسل دیں اپنا عزیز. لیکن ہم ڈھونڈتے دوسروں کو، غسل کا طریقہ وہی جیسے کرتے، تو اس میں دوسروں کو ڈھونڈتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا عزیز ہے اور وہ امام بھی ہے اور وہ بھی ہے، لیکن وہ دوسروں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو نماز جنازہ میں فرض صرف 4 بار تکبیر کہنا، اللہ اکبر، اور وہ کھڑا ہونا، اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اسے سیکھے، اچھی طرح سیکھے، لیکن چھوڑے نہیں نماز، جنازے کی نماز کو چھوڑے نہیں. اور یہ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو، جوتے پہن کر، اگر وہ جوتے پاک ہیں، اس کے ناپاکی نہیں لگی ہے، تو جوتے پہن کر پڑھ سکتے ہیں. اور اگر اس نے جوتے نکال لیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جوتے اگر پہنے رکھیں گے ہم، تو وہ ایسا ہی ہے، جوتے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتے کے نیچے جو زمین ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. وہ ایسے ہو گیا جیسے ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس کا پاک ہونا ضروری ہے. لیکن کپڑا ایک طرف رکھ رکھا تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے نہیں، جب ہمارے جسم سے ٹچ نہیں ہو. تو اس میں، لیکن اگر اس نے جوتا نکال دیا، پھر زمین کا پاک ہونا ضروری ہے جہاں وہ کھڑا ہے. لیکن اس نے ایسے کیا، اگر جوتا ہے، جوتا نکال تو دیا لیکن جوتے کے اوپر ہی کھڑا ہو گیا، جوتا نکال دیا، جوتے کے اوپر ہی کھڑا ہو گیا، تو اب جو پیر کا حصہ جو لگا ہوا ہے جوتے پہ، وہ پاک ہونا ضروری ہے. یعنی سائیڈ والا یا تلے کا پاک ہونا ضروری نہیں. تو جوتا اگر اس نے نکال دیا تو صرف جس حصے سے پاؤں اس کا ٹچ ہے وہ پاک ہونا ضروری ہے، تلے کا یا اس کا ضروری نہیں، چونکہ اب وہ اس کے تابع نہیں رہا.